صرف جسے کہا جاتا ہے شریعت کے عملی احکام کا ایسا مجموعہ جو شریعت کے تفصیلی دلائل قرآن و سنت سے محفوظ ہو، اور قرآن و سنت سے محفوظ کرنے کے لیے، استنباط کرنے کے لیے یقیناً ہلکی پھلکی سمجھ سے یہ بات نہیں چلے گی، اس کے لیے گہری سمجھ، تفقہ کی ضرورت ہوگی، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اور خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب جہاد کا معاملہ آئے تو سبھی جہاد کے لیے نہ چلے جائیں، بلکہ ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو پیچھے رہ جائے اور دین کے اندر تفقہ حاصل کرے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تم میں سے ایک طائفہ ایسا ہونا چاہیے، ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو پابند کر کے رکھے، اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہو اس نے۔ بہرحال اور پھر فقہ کا آغاز اور اس کا ارتقاء، یہ بھی ہم نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ فقہ کے معلم اول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں، اور پھر آپ کے بعد آپ کے شاگردان رشید جو ہیں جناب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فقہ کو اور قرآن و سنت کو حاصل کیا، اور اس کے اندر غور و خوض کر کے عام امت کے افراد کے جو روزمرہ پیش آنے والی نت نئی صورتیں تھیں ان کا حل اور ان کا جواب انہوں نے پیش کیا۔ اللہ رب العزت کے فضل سے یہ دین جو ہے یہ تا قیامت ہے، اور اس حوالے سے اور اس سے پہلے ادیان جو گزرے ہیں ان کے اندر اگر دیکھا جائے تو عقل اور نقل کی بڑی گہری کشمکش ہمیں نظر آتی ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیا جائے دین اور دنیا کی کشمکش بہت واضح نظر آتی ہے کہ دو گروہ ہو جایا کرتے تھے، یا تو دینداروں کا ایک گروہ ہے کہ جو دین پر چلنا چاہتا ہے اور انہوں نے چند روحانیات اور اخلاقیات کو اپنے سینے سے لگا لیا ہے اور کسی حجرے کے اندر کسی گوشہ نشینی کو اختیار کر لیا ہے انہوں نے، اور یا پھر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کلیسا جو ہے یہ ہمارا تعاون کرنے کے قابل نہیں ہے، اس لیے مذہب جو ہے اس کو کلیسا کے اندر بند کر دیا جائے، اور ہماری روزمرہ کی زندگی جو ہے اس کے اندر اس کو انٹرفیئر کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ عقل اور نقل کی کشمکش، یہ دین اور دنیا کی کشمکش سابقہ امتوں کے اندر، سابقہ مذاہب کے اندر یہ بڑی شد و مد کے ساتھ جاری رہی، لیکن ہمارے دین کے اندر دین اور دنیا کو تقسیم نہیں کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی یہ جو نعمت ہمیں گہری بصیرت اور گہری فہم والی عطا ہوئی، جس کے نتیجہ کے اندر فقہائے کرام نے اس دنیاوی زندگی کے تمام اعمال کو بجا لاتے ہوئے دین پر عمل کرنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے، یہ تمام کی تمام صورتیں جو ہیں وہ انہوں نے دریافت بھی کی، اس کے اندر اپنی سمجھ اور اپنی فہم جو ہے اس کو اس کے اندر استعمال کیا، اور قرآن و سنت سے پراپر جو ہے وہ رہنمائی حاصل کی۔ اس حوالے سے آپ لوگوں نے دیکھا، اور یہ بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ ترتیب اور تدوین جب ہوئی ہے فقہ کی، تو اس کے اندر ہر فقہی مسئلے کا جو بھی اخلاقی اور روحانی اثرات انسانوں پر نمودار ہونے والے ہوتے تھے ان کو بھی سامنے رکھا جاتا تھا، اور خود قرآن حکیم نے جب بھی کوئی حکم دیا ہے اس کے آخر میں لعلکم تتقون لعلکم تشکرون تفلحون اور وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاتٌ، تمہارے لیے حیات ہے قصاص لے لینے کے اندر، تو ہر حکم کا کوئی نہ کوئی روحانی اثر جو معاشرے پر پیدا ہونے والا ہے، اور ہر حکم شرعی کا کوئی نہ کوئی جو اخلاقی اثر معاشرے پر پیدا ہونے والا ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ بیان کیا، اور فقہائے کرام نے بھی اپنا اجتہاد کرتے ہوئے اس بات کو بہت اہمیت کے ساتھ اپنے مد نظر رکھا۔ بہرحال یہ تو ماقبل کے جو تعارف ہوا تھا اسی کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، اور اس کے بعد فقہی احکام جب معلوم کیے جاتے ہیں تو کچھ اصطلاحات ہیں جو خاص معنی اپنا رکھتی ہیں اور اس کا ایک خاص مطلب اور مفہوم ہوتا ہے، تو اس حوالے سے آج ارادہ ہے کہ آپ حضرات کے سامنے رکھا جائے۔ تو ہماری عام زبان کے اندر بھی وہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اور عام محاورہ کے اندر ہم لوگ وہ لفظ استعمال کرتے رہتے ہیں، فرض، واجب، سنت، مستحب، حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی۔ تو یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ فرض کیا چیز ہوتی ہے؟ واجب کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ مستحب اور مباح کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ تو یہ تقریباً کل 8 اصطلاحات ہیں، اگر تفصیل میں جایا جائے تو اس سے زیادہ بھی ہو جائے گی، لیکن مختصراً جو ہمیں زیادہ جن کے ساتھ واسطہ پڑے گا وہ 8 الفاظ ہیں کل۔ پہلے 4 جو ہیں وہ پازیٹیو کے اندر ہیں، کرنے کے اندر ہیں، اور کچھ 4 جو ہیں وہ منفی کے اندر ہیں، نیگیٹو کے اندر۔ پہلے 4 جو ہیں وہ فرض، واجب، سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ۔
یہ کام کو کرنے کے حوالے سے، کسی کام کو بہت زیادہ کرنا ضروری ہوگا، فرض کی پراپر ڈیفینیشن وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی، تو کسی کام کو اس سے کم کرنا ضروری ہوگا، اور کچھ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن کے اندر آ جائیں. یہ جو اصطلاحات ہیں ان کے لیے یقیناً قرآن کریم کی کوئی آیت تو ہمارے سامنے نہیں ہوگی، اور نہ ہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقسیم بیان فرمائی. تو یہ جو اصطلاحات ہوتی ہیں یہ کسی بھی فن کو، کسی بھی کام کو کرتے ہوئے جو ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں اس کے وہ اپنے اپنے بات کو سمجھانے کے لیے، ڈیفائن کرنے کے لیے وہ چند الفاظ وضع کر لیتے ہیں، چند الفاظ اس کے لیے سلیکٹ کر لیتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہوگا اس کا یہ معنی ہوگا. ہر جاب کے اندر ہوتی ہیں اپنی اپنی ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں، لا کے اندر اپنی ہیں، بینکنگ کے اندر اپنی ہیں، اکنامکس کے اندر اپنی، ہر ایک چیز کی اپنی اپنی شعبہ کی بنا دی جاتی ہیں. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ منقول نہیں ہوگی. لہٰذا اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ بھئی آپ جس چیز کو فرض کہہ رہے ہیں کہ اس پہ حدیث لے کر، اور کون سی حدیث میں آتا ہے کہ یہ چیز فرض ہے اور کون سی چیز حدیث میں آتا ہے یہ واجب ہے، تو یہ سوال جو ہے اس کا کوئی اتنا معقول سوال نہیں سمجھا جائے گا. یہ سوال ایسے ہی ہوگا جیسا کہ ہم حدیث کی تشریح کرتے ہوئے مختلف احادیث کے بارے میں مختلف قسم کے حکم محدثین نے خود یہ جاری کیے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث متواتر ہے، یہ حدیث مشہور ہے. تو اس طرح کی جو تقسیم ہے یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں. تو بعد میں آنے والے محدثین اور فقہا نے اپنے زمانے کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ الفاظ جو ہیں وہ منتخب فرمائے، اور ان الفاظ کے خاص خاص معنی بھی متعین فرمائے. تو یہ اجتہادی اور استنباطی کیفیت سے یہ تعلق رکھنے والے الفاظ ہیں. یہ جو اصطلاحات آپ کے سامنے آئیں گی تو یقیناً اس کے بارے میں یعنی دیکھا جائے تو یہ عقل کا ایک کرشمہ ہے جو گہری فہم اور گہری بصیرت کے ساتھ فقہاء کرام نے استنباط کیا، یعنی فرض اور واجب کا فرق کر دیا. ابھی جب آپ تعریف دیکھیں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گا کہ فرض کیا ہوتا ہے اور واجب کیا ہوتا ہے اور اس کے کیا اثرات سامنے آئیں گے ہمارے. تو سب سے پہلے فرض کی تعریف کو لے لیتے ہیں. تو شریعت نے جس چیز کو کرنا لازم قرار دیا ہو اور اس کی لزوم کے اندر تاکید ہو، بہت پختگی کے ساتھ، بہت زور کے ساتھ کسی چیز کو ہمارے ذمہ فرض کر دیا، جس چیز یعنی لازم کر دیا جس کام کو، اس کو فرض کہا جاتا ہے. اور کسی بھی حکم شرعی کے فرض بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ فرض چیز جس کو ہم فرض کہہ رہے ہیں وہ ایسی دلیل سے ثابت ہو جو قطعی دلیل ہو، جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ کا گنجائش موجود نہ ہو، کوئی ابہام نہ ہو، کسی قسم کی کوئی اور اس کے اندر جو ہے وہ دوسرے میننگ نہ نکل رہے ہوں. قطعی اس کو کہا جاتا ہے کہ بالکل آخری درجے کی جو اس کے اندر ہوتی ہے وضاحت اور کلیئرٹی جو ہوتی ہے اس کے اندر. مثال کے طور پر اسلام کے 5 ارکان ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ایمان. ایمان پہلے نمبر پر، یعنی بقیہ 4 جو ارکان ہیں تو یہ قطعی طور پر ثابت ہیں، قرآن و سنت سے ثابت نہیں، قرآن حکیم سے ثابت ہے. بلکہ یہ 4 یعنی 5 ارکان، اللہ پر ایمان لانا، ایمان کے جتنے بھی شعبے ہیں، اللہ پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانا، سابقہ انبیاء پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، یہ قرآن حکیم سے خود ثابت ہے. تو گویا کہ ایمان لانا فرض ہے، اور اس کی دلیل جو ہے وہ ایسی قطعی ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. قرآن حکیم ہے وہ دلیل. اور یا پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن حکیم کی جگہ سنت متواترہ یا سنت مشہورہ. متواتر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو اتنے زیادہ لوگ نقل کرنے والے ہوں اس چیز کو، اس بات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو یا آپ کے عمل کو، کہ ان تمام لوگوں کو غلط فہمی کا کوئی اندیشہ نہ ہو کہ ان لوگوں کو غلطی لگ گئی ہے کچھ، اور نہ ہی ان تمام لوگوں کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا ممکن ہو. مثال کے طور پر اسی ہال کے اندر جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے احباب ہیں یہاں پر، تو اگر کوئی بات یہاں پر کہی جائے، یہ سبھی یک زبان اس بات کو نقل کر رہے ہوں کہ یہ واقعہ یہاں پر ہوا تھا، تو سننے والے کو یہ یقین کر لینا چاہیے کہ یہ بات یقیناً صحیح ہے، کیونکہ نہ تو اتنے سارے لوگوں کو بیک وقت غلطی لگ سکتی ہے، اور نہ ہی اتنے سارے لوگ بیک وقت یہ اتفاق اور ایکا کر سکتے ہیں کہ ہم سب مل کر جھوٹ بولیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. اس کو کہا جاتا ہے متواتر، یعنی بہت زیادہ کثرت کے ساتھ نقل کرنے والے کسی بات کو ہوں. اگر جیسے کہ ہمارے یعنی خبروں کے اندر یا نیوز کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے یا کسی چیز کی وقوع کے حوالے سے، کہ ہم سبھی، ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے بیت اللہ کو، لیکن اگر کسی ایسے خطے کے اندر جا کر اتنے سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں کہ بیت اللہ موجود ہے، تو وہ یقین آ جائے گا سننے والے کو، اس کے اندر کسی قسم کی شک و شبہ کا اندیشہ باقی نہیں رہے. تو سنت متواترہ اور سنت مشہورہ ایسی دلیل کو کہا جاتا ہے جیسا کہ نماز کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرنا فرض ہے،
نماز کے اندر قرآن کریم کی قراءت کرنا، تلاوت کرنا یہ فرض ہے. تو یہ فرض قرآن حکیم سے ثابت ہے، جیسا ایسے ہی سنت متواترہ اور سنت مشہورہ سے ثابت ہے کہ تمام صحابہ نے اس کو نقل کیا ہے، اور یہ بات یقینی ہو گئی بغیر کسی شک و شبہ کے، قطعی ہو گئی کہ یقیناً ان تمام صحابہ کا کثرت کے ساتھ نقل کرنا اس بات کی علامت اور دلیل ہے کہ ان لوگوں کو غلطی بھی نہیں لگی اور ان لوگوں نے جھوٹ کا کوئی شائبہ بھی یہاں پر موجود نہیں. اور ایسے ہی بسا اوقات فرض جو ہے وہ اجماع سے بھی ثابت ہو جاتا ہے. جیسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم ہے کہ اگر ایک ہی جنس کی دو چیزوں کی آپس کے اندر خرید و فروخت کی جائے، ایک دوسرے کے ساتھ اس کو تبادلہ کیا جائے، ایکسچینج کیا جائے، جیسے گہیوں کی بیع جو ہے وہ گہیوں کے بدلے میں کیا جائے، غلہ جات جو ہے وہ گندم کو لے لیا جائے اور گندم کے حوالے سے اس کا تبادلہ ہو رہا ہو، تو اس کے اندر کمی بیشی جو ہے یہ سود کے زمرہ میں آئے گی، کمی بیشی جو ہے سود کے زمرہ میں آئے گی. تو یہ سود کا ہونا، یعنی گندم کے بدلہ میں جب تبادلہ ہو رہا ہے تو اس کے اندر کمی بیشی کا سود قرار دیا جانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت سے ثابت ہے جو تواتر کے درجہ میں. اس میں کوالٹی نہیں آئے گی، گندم کی ایک بہتر کوالٹی ایک انفیریئر کوالٹی سے ایکسچینج ہو. جی جی ہاں، یہ مسئلہ جو ہے وہ یعنی بات یقینی ہے کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، خواہ وہ ایک زیادہ اعلیٰ قسم کی ہو اور ایک ادنی قسم کی ہو. ان دونوں کو جب آپس کے اندر تبادلہ کیا جائے گا تو زیادہ نہیں دیا جائے گا، برابر برابر کرنا ضروری ہے. بالخصوص گندم، کھجور، جو اور نمک، ان چار چیزوں کے اندر تو وہ سنت متواترہ سے یہ بات ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود فرمان سے. تو اس لیے اس کے اندر تو یہ تبدیلی فقہاء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے چاروں فقہاء کا کہ اس کے اندر یہ کمی بیشی نہیں کی جا سکتی. تو خیر یہ اجماع سے ثابت ہونے والا مسئلہ ہے کہ تمام فقہاء کا اجماع ہو گیا اس بات پر کہ ان کا جب آپس کے اندر تبادلہ کیا جائے گا تو کمی بیشی نہیں کی جائے گی. تو فرض کا خلاصہ کیا نکلا جی کہ کون سی چیز فرض ہوگی؟ جی ہاں، دلیل قطعی سے ثابت ہونے والا حکم شرعی فرض کہلاتا ہے. سادہ الفاظ کے اندر دلیل قطعی سے ثابت ہونے والا حکم شرعی کیا کہلاتا ہے؟ فرض کہلاتا ہے. اچھا، اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا یعنی فرض اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ دلیل قطعی سے ثابت ہے تو یقیناً اس پر عمل کرنا لازم ہو گیا. ایمان لانا لازم ہے، نماز پڑھنا لازم ہے، روزہ رکھنا لازم ہے، حج کرنا لازم ہے اپنی شرائط کے ساتھ، زکوٰۃ دینا لازم ہے اپنی شرائط کے ساتھ. تو فرض کا مطلب یہ ہوا. اور جتنی یعنی اس کی وہ اتھینٹسٹی ہے، جتنی یہ پختگی کے ساتھ اور جتنی قطعیت کے ساتھ یہ حکم ثابت ہو چکا ہے، اسی حوالے سے اس کا دوسرا حکم بھی یہاں پر یہ آتا ہے کہ اس کو ماننا بھی ضروری ہوگا. ہر صورت میں اس کو مان لینا بھی ضروری ہوگا. اگر اس کا ہلکا سا بھی انکار کریں گے تو ایمان کے لالے پڑ جائیں گے، ایمان پر زد آئے گی فوراً. اگر کوئی شخص نماز کا منکر ہو جائے کہ نماز بس ایویں کہ گھونسلہ ہے، کوئی شے نہیں ہے، بلا وجہ بنایا ہوا ہے، یہ یعنی اسلام والوں نے، مسلمانوں نے بلا وجہ کی چیز بنائی ہوئی، تو اس طرح کے نعوذ باللہ جو الفاظ ہوں گے تو وہ اس کے دائرہ اسلام سے خارج کر دیں گے، اس کو اسلام کے دائرے کے اندر نہیں رہے گا وہ شخص. تو فرض کے بارے میں تین چیزیں ہمارے سامنے آ گئی. ایک تو یہ کہ وہ دلیل قطعی سے ثابت ہوتا ہے، دوسری چیز اس پر عمل کرنا لازم ہوتا ہے، اور تیسری چیز اس کے بارے میں عقیدتاً ماننا، اس کو اپنے دل کے ساتھ ماننا یہ بھی ضروری ہوتا ہے. اگر اس کا انکار کر دیا جائے تو ایمان خطرے میں ہوتا ہے، ایمان جو ہے اس کا باقی نہیں رہتا. یہ فرض کی تعریف اور فرض کی وضاحت آپ حضرات کے سامنے آتی ہے. اس سے ہٹ کر ایک دوسری چیز ہوتی ہے جس کو واجب کہا جاتا ہے. تو واجب اور فرض کے اندر فرق ہے کچھ. پہلا فرق وہی کہ فرض جو ہوتا ہے وہ دلیل قطعی سے ثابت ہوتا ہے اور واجب جو ہوتا ہے وہ دلیل ظنی سے ثابت ہوتا ہے. دلیل ظنی کیا ہے؟ قرآن حکیم سارا کا سارا دلیل قطعی ہے. اور یہ بات عرض کر دوں یہاں پر تھوڑی سی تفصیل کے اندر چلے جاتے ہیں. جب اصول فقہ کی تو اس وقت یہ بات پڑھائی جاتی ہے اور بتائی جاتی ہے کہ کسی بھی لفظ کا اور کسی بھی بات کا اطلاق جو ہوتا ہے وہ دو طرح سے ہوتا ہے. ایک تو اس کے ثبوت کے اندر قطعیت ہوتی ہے اور ایک اس کی اپنے معنی پر دلالت کرنے کے لیے قطعیت ہوتی ہے اس کے اندر. یہ بات تھوڑی سی گہری ہے جی، ابھی وضاحت ہو جائے گی انشاءاللہ اس میں. تو ایک چیز ہے کہ کوئی چیز یقیناً دین کا حصہ ہے، یہ بات ثابت ہو جائے ہمارے ہاں. تو کیسے ثابت ہو جائے گی؟ قرآن کریم کی آیت ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اس کی حفاظت میں نے کرنی اور 1400 سال سے اس کی حفاظت ہوتی چلی آ رہی ہے. تو یقیناً جو بات قرآن کریم کے اندر ہے تو وہ
قطعی طور پر ایسے ہی ہے کہ وہ دین کا حصہ ہے، اس کا دین کا حصہ ہونا قطعی طور پر ثابت ہے کہ یہ دین کا حصہ ہے. ٹھیک ہوگی. اور پھر قرآن حکیم کے ہی کسی لفظ کا اپنے معنی پر جو دلالت کرنی ہے، اس لفظ کا جو معنی ہوگا اس کے اندر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کا معنی ایک ہی ہوتا ہے، یا وہ ایک ہی معنی اتفاقی طور پر مراد لے لیا جاتا ہے، دوسرا معنی اس کا مراد نہیں لیا جاتا. ہینڈ آؤٹ سے پہلے دے دیا کریں تو زیادہ اچھا ہوگا، کیونکہ لکھتے وقت تو توجہ ہٹ جاتی ہے. جی بالکل، یہ ہینڈ آؤٹس ملیں گے انشاءاللہ پہلے مل جائیں. جی ٹھیک ہے جی، آئندہ یہ کوشش کر لیں گے. جی میں مثال دیتا ہوں. اچھا جی، تو واجب کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ واجب جو ہوتا ہے اس کے ثبوت کے اندر ایک فرق ہوتا ہے. یعنی جیسے قرآن کریم کی آیات ہیں، یہ قطعی ثبوت ہیں، ان کا ثبوت یقینی ہے کہ یہ شریعت کا حکم ہے، فرض ہو گیا. اور اگر اس کے ثبوت میں کچھ تردد آ جائے، جیسے ایک روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی، اور اس کو نقل کرنے والا صرف ایک ہی صحابی ہے آغاز کے اندر، اور کچھ عرصہ تک وہ ایک صحابی، بہت تھوڑے افراد نے اس کو نقل کیا ہے، جس کو خبر واحد کہا جاتا ہے، تو یہ ایسی دلیل جو ہے یہ دلیل ظنی کہلائے. خبر واحد سے ثابت ہونے والا حکم شرعی جو ہے یہ دلیل ظنی کہلائے گا. ظن یعنی گمان کے معنی کے اندر ہوتا ہے، اور قطعی جو ہوتا ہے وہ یقین کے معنی میں ہوتا ہے. تو اس کے اندر یعنی اس حد تک وہ نہیں ہے، اس کی سرٹینٹی اس کی کہہ لیا جائے کہ اس کی یقینیت جو ہے وہ اس حد تک نہیں ہے جتنی قرآن کریم کی کسی آیت کا حکم جو ہے وہ جتنا واضح اور جتنا یقینی ہو جاتا ہے. جیسے جی 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 ہاں جی، اتھینٹسٹی اس کا سرٹن ہونا جو ہے وہ یقینی ہونا اتنا نہیں ہوتا واضح. جیسے صدقۃ الفطر کا حکم ہے، تو صدقۃ الفطر واجب ہے، وہ کہا نے کہا ہے کہ صدقۃ الفطر دینا واجب ہے، فرض نہیں ہے. تو واجب ہونے کی وجہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت سے یہ ثابت ہے جس پر بہت زیادہ، یعنی وہ سنت متواترہ نہیں ہے، سنت مشہورہ کے درجے میں وہ نہیں پہنچی ہوئی، بلکہ اس سے کم درجہ پر ہے. اس کے اندر اتنا یقین نہیں ہے اس بات کے ثبوت کے اندر، صرف باقی معنی پر دلالت کے اندر وہ یقیناً ویسے ہی وہ بات ہے. دیکھیں تو بیان کرنے والا جو پہلا راوی یعنی چند صحابہ ہوں گے، جی جی جی، تو وہ ان کی اپنی جو اتھینٹسٹی ہے وہ تو ہے، وہ تو ہے، بالکل وہ تو ہے. فرق صرف یہ ہوا کہ فرض کو کرنا بھی ضروری ہے، واجب کو کرنا بھی ضروری ہے، اور فرض کا انکار کی وجہ سے اسلام کے دائرہ سے انسان خارج ہو جاتا ہے، جبکہ واجب کے انکار سے اسلام ختم نہیں ہوتا. یہ ایک فرق کرنے کے لیے فقہائے کرام نے یہ دو جو ہے نا وہ الگ الگ تقسیم کی، اور یہ صرف حنفی کے اندر ہے. باقی تینوں فقہا کے اندر فرض اور واجب کی تقسیم نہیں ہے. ان کے ہاں ہر چیز جو شریعت کا حکم کرنے کا کہہ دیا وہ کرنا ضروری ہے. تو گویا کہ فقہائے حنفی نے ہمارے ایمان کی زیادہ حفاظت کر لی کہ شریعت کے حکم ثابت ہونے کے اندر دو درجے ہو سکتے ہیں، ایک بہت ہی یقینی درجے کا ثبوت ہے اور ایک اس سے تھوڑا سا ہلکے درجے کا ثبوت ہے. تو یقینی درجے کا جو ثبوت ہے اس کے اندر تو یہ ہو سکتا ہے کہ یعنی انکار کرے تو اس کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں ہے، اور جو اس سے ہلکے درجے کا جس کا ثبوت ہے دلیل ظنی، جیسے واجب جو بھی ہیں، نماز وتر جو ہے یہ واجب ہے. تو اگر کوئی شخص نماز وتر کا انکار کرتا ہے تو اسلام اس کا ختم نہیں ہوگا، اگرچہ وہ گناہ گار ہو رہا ہے اگر بغیر دلیل کے اس کا انکار کرتا ہے. تو گویا کہ اسلام اور ایمان کی تعریف اور ایمان کو بچانے کے لیے فرض اور واجب کا آپس کے اندر فرق کر دیا فقہائے حنفیہ. یہ میرا خیال ہے کہ کلیئر ہوگی یہ بات. فرض اور واجب جی، نماز جمعہ واجب جی، نماز جمعہ کو واجب کہا جاتا ہے فقہ حنفی کے اندر، اور باقی فقہا کے ہاں یہ فرض ہے. یہ تو قرآن میں حکم نہیں کہ جمعے کی نماز اذان ہو تو تم سب چلے جاؤ. جمعے کی نماز کے بدلے ظہر پڑھی جا سکتی ہے نا، واجب ہوا. یہ واجب ہونے کی وجہ سے یہ ہے کہ یہ تو کہا گیا کہ جب جمعہ کی اذان دی جائے تو تم نماز جمعہ کے لیے آ جاؤ، لیکن اس کے ساتھ کچھ شرائط ہیں اضافی. تو یعنی جمعہ کے واجب ہونے کی کچھ شرائط ہیں، اگر وہ شرائط نہ پائی جائیں، کوئی شخص مسافر ہے تو اس پر جمعہ فرض نہیں رہے گا. حالانکہ نماز فرض کے اندر ایسا نہیں ہے، جیسے نماز عام 5 وقت کی جو نماز ہے اس کے اندر یہ تبدیلی نہیں ہے کہ مسافر ہے تو نہیں ہو رہی، اس کے اوپر فرض نہ ہو نماز. تو اس وجہ سے اس کو واجب کہہ دیتے ہیں فقہائے حنفی، کہ بعض شرائط کی وجہ سے اس کے اندر وہ اتنی تاکید نہیں رہتی، اس وجہ سے اس کی تاکید کم ہو گئی ہے چونکہ بعض دوسری شرائط کے ہونے یا نہ ہونے کی بنیاد پر، تو اس لیے اس کو واجب سمجھا جاتا ہے. اور
بقیہ 5 نمازیں میں ان کو فرض سمجھا جاتا ہے. لیکن اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ واجب ہے تو 3 جمعے اگر مسلسل چھوڑ دیے جائیں جی تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تجدید ایمان کرنا پڑتا ہے آپ کو. جی جی جی. تو اور کوئی واجب اگر چھوڑ دیں مسلسل تو پھر تو ایسا نہیں ہے, تو پھر ہاں یہ ایک تنبیہ ہے. اگر قانونی طور پہ کسی سے یہ پوچھا جائے کہ ایسا شخص, فقہا سے اگر یہ پوچھا جائے کہ ایسے شخص کا ایمان ختم ہو گیا ہے یا نہیں ہوا, تو یقیناً ایمان ختم نہیں ہوگا اس کا. یہ صرف ایسے ہی ہے جیسے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جس شخص نے یعنی امانت کے اندر خیانت کی تو یہ منافقت کی علامت ہے, منافق ہو گیا. امپورٹنس کیا لیں؟ ہاں, اس کی اہمیت اور اس کے اندر وہ تھوڑا سا یعنی ایک زجر کرنے کے لیے, ایک ڈانٹ پلانے کے لیے یہ کہا گیا ہے. اس طرح کے بہت سارے اخلاقی معاملات ہیں جس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ یہ کام کر لیتا ہے تو انسان مسلمان ہی نہیں رہتا. تو اس کا مطلب صرف یعنی اس کی ایک امپورٹنس بیان کرنے کے لیے اس کے اوپر ایک صرف تاکید پیدا کرنے کا مطلب ہوتا ہے اس کا. جی, یہ جہاں تک کچھ اور کوئی بات ہو فرض اور واجب کے حوالے سے پوچھنا چاہتے ہوئے کلیئر ہو گیا یہ فرض اور واجب. دوبارہ کہہ دیتا ہوں, واجب جو ہوتا ہے وہ دلیل ظنی سے ثابت ہوتا ہے. اس کی مثال جیسے صدقہ فطر اور صلاۃ الفطر, فطر کی جو نماز ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کا بھی حکم کیا ہے, کرنا ضروری ہے, بجا آوری ضروری ہے, اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے, اس پر عمل کرنا ضروری ہے. فرق فرض اور واجب کے اندر یہ ہوگا کہ فرض کا انکار کرنے سے اسلام کے دائرے سے انسان خارج ہو جائے گا, اور واجب کا انکار کرنے سے اسلام اس کا بچ جائے گا, اسلام اس کا معاف گناہگار کرنا ہے یا چیلنج کرنا ہے اس کو, مطلب انکار سے مراد آپ عمل نہیں کرتے. انکار سے مراد ہے اس کا عقیدہ ختم کر دینا کہ میں اس کو نہیں مانتا. عمل کے ساتھ تو یعنی چیلنج کرنا کیا نہیں آپ اس کو کہ میں اس کا بالکل وہ انکار کرتا ہوں, مانتے ہی نہیں ہوں, کہ شریعت کا حکم ہی نہیں سمجھتا اس چیز کو. جی ہاں, تارک فرض مستوجب سزا تو ہوگا نا. جی, مجھ میں اس کو سزا تو اس پر آئے گی یقین, تارک واجب پر نہیں. جی, واجب پر سزا نہیں, ٹھیک ہے. یعنی سزا جو تارک فرض پر ہے اس پر بھی یعنی فقہاء کرام نے یہ تو کہا ہے کہ اس کو جیل کے اندر ڈالا جائے گا, اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا یہاں تک بھی ہے کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفن کیا جائے. تو یہ بھی وہ صرف اس کی یعنی اگر اسلامی حکومت بھی قائم ہو جائے تو اس وقت کے یہ احکام ہیں, ایسے میرے اور آپ کے یعنی ریاست کے کرنے کے کام نہیں, یہ افراد کے کرنے کے کام نہیں, اس کی جو ضرورت ہوگی. یہ فرض ہے جو جمعے سے پہلے یا جمعے کی نماز کے وقت کاروبار کو ترک کر دینے کا حکم ہے. واجب مکروہ تحریمی ہے اس وقت کوئی کام اور کرنا, کاروبار نہیں کرنا چاہیے, وہ فرض بن جاتا ہے. اصل میں اس میں مزید تشریح یہ آ جاتی ہے کہ نماز جمعہ کی اذان سے کون سی اذان مراد ہے, پہلی اذان ہے یا دوسری اذان ہے. پہلی اذان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوئی, تو اس حوالے سے پہلی اذان کے بعد اگر کوئی شخص جمعے کی تیاری کے علاوہ کسی کام کے اندر مشغول ہوتا ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے, مکروہ تحریمی کی تعریف آگے آ جائے گی. اور دوسری اذان کے بعد اگر کوئی کرتا ہے تو وہ حرام کر رہا ہے. لیکن حرام کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اگر اس کے ہاتھ میں جو پیسے آ رہے ہیں وہ حرام ہو رہے ہیں. وہ تو اس نے ظاہر ہے کہ ایک چیز دی ہے اور اس کے عوض میں کوئی چیز خریدی ہے, تو وہ تو مالک تو ٹھیک طور پہ بن رہا ہے اس کا, لیکن حرمت اس کی دوسرے پہلو سے ہوگی کہ اس نے حرام فعل کا ارتکاب کیا. یہ بڑے گہرے سے فرق ہیں, یعنی اس کو تھوڑا سا گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہوگی. اتنا وہ سادہ سا فتویٰ نہیں ہوگا کہ جس کی وجہ سے ہم آگے کسی کو فتویٰ دینے کے قابل ہو جائیں. یہ میرا خیال ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اچھا جی, تیسری چیز ہے سنت مؤکدہ, اس کو مندوب بھی کہہ دیا جاتا ہے. سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو طرح سے ہے. بعض سنن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہیں جن پر آپ نے بہت زیادہ تاکید کے ساتھ عمل کیا ہے. نمازوں کے ساتھ جو سنتیں ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً ادا فرمائی ہیں, جیسے فجر کے آواز کے سنتیں ہیں. اور نماز کو باجماعت ادا کرنا یہ بھی سنت ہے. بعض فقہا کہتے ہیں کہ یہ واجب کے قریب حکم چلا جاتا ہے, اس کے جتنی تاکید کے ساتھ اور جتنی زجر و توبیخ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم ارشاد فرمایا. اور سنن غیر مؤکدہ اور مستحب یہ تقریباً قریب ایک ہی چیز ہوتی ہے. اور پھر سنن غیر مؤکدہ کے اندر دو چیزیں آ جاتی ہیں. ایک سنن عادیہ ہیں, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام اپنی عادت کے طور پر کیے, پگڑی باندھنا, سرما لگانا, اس طرح کے جو سفید کپڑے کو زیادہ پسند کرنا, اس طرح کے جو اعمال ہیں یہ سنن عادیہ کے اندر آتے ہیں. محبت کا تقاضا ہے کہ ان پر بھی عمل کیا جائے. اور دوسری سنن ہیں جو سنن عبادہ ہیں, کہ عبادت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں.
لیکن پھر اس کی دو قسمیں میں نے عرض کر دی کہ ایک سنت موقدہ ہے جس کے اندر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید ارشاد فرمائی ہے، اور ایک سنت غیر موقدہ ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ تاکید کے ساتھ اس کا حکم نہیں دیا، جیسے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا، یہ سنت غیر موقدہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر رکھا ہے لیکن اس کے اندر تاکید اتنی زیادہ نہیں۔ تو سنت موقدہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کا گناہ ہے؟ سنن موقدہ کے بارے میں یہ ہے کہ اگر عادت بنا لے کوئی شخص سنن موقدہ کے ترک کی، تو فقہا نے یہ لکھا ہے کہ شفاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی کا اندیشہ ہے کہ آپ کا اتنا زیادہ قریبی عمل جو تھا وہ اس پر عمل کرنے اس نے عادت ہی بنا لی، کبھی کبھار اگر چھوٹ جائیں کسی سفر کے اندر، کسی بیماری کے اندر، کسی مصروفیت کوئی ایسی ہے جس کے اندر آپ بہت زیادہ مصروف ہیں اور اتنا وقت نہیں ہے آپ کے پاس کہ آپ کے اندر پڑھ سکیں، طبیعت نہیں ٹھیک، بیماری ہے کوئی، تو اس وقت تو یعنی کبھی کبھار چھوٹ جانے سے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن عادت بنا لینے سے شفاعت سے محرومی کا اندیشہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت وہاں پر میسر آئے گی اس سے یہ شخص محروم ہو سکتا ہے۔ جمعہ سے پہلے 4 سنت کے بعد جمعہ سے پہلے 4 سنن اور جمعہ کے بعد کی جو 4 سنن ہیں یہ سنن موقدہ فقہاء کرام نے لکھی ہیں، بعد کی جو 6 ہیں ان میں سے بعد میں امام ابو یوسف کی رائے یہ ہے کہ صرف 2 پڑھ لی جائیں تو بھی کافی ہیں، اور امام محمد کی رائے ہے کہ نہیں 6 پڑھنی چاہیے۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ پہلی کی 4 پڑھی جائیں اور پھر بعد کی 4 اور 2 بھی پڑھی جائیں، بہتر تو یہی ہے، لیکن اگر کبھی 4 پڑھ لی کبھی 2 پڑھ لی اس کی بھی گنجائش ہے۔ ساری پڑھنے میں گناہ نہیں ہے، یعنی گناہ نہیں ہے، اچھا نماز لیکن چھوڑنے کا ہو سکتا ہے کہ ہو۔ نماز تراویح کا کیا ہے؟ موقدہ ہے سنن موقدہ ہیں نماز تراویح، پھر اس میں تعداد کا بات ہے، تعداد کی بات۔ اچھا برات اس میں ایک چھوٹی سی یہ ہے کہ جو سبق ہے اگر اسی کو لے کر چلیں گے تو ہم آگے جا کر ان چیزوں کو ڈسکس کر لیں گے انشاءاللہ۔ ابھی جو ہمارا اصل موضوع ہے اس کو اگر لے لیں، کیونکہ درمیانی فتاوا جات جو ہوتے ہیں وہ بسا اوقات فنجان کا باعث ہو جاتی ہے، پریشانی بھی ہو جاتی ہے بسا اوقات۔ جی ہاں، غیر مقدم میں 2 پھر سنن عادیہ اور دوسری کیا؟ سنن عبادہ، عبادت کا یعنی جس کے اندر ہے۔ اس کی کیا مثال ہے؟ سنن عبادت جمعرات اور پیر کا روزہ، روزہ عبادت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے تو یہ سنت غیر موقدہ کے طور پر ہوگا، اور زائدہ جو ہے اس کے اندر کھانے پینے چلنے پھرنے کے جتنے بھی آداب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز ہوا کرتا تھا وہ ساری کی ساری سنت کے اندر آ جائیں۔ تو یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ کام جو کرنے کے ہیں ان کے حوالے سے فرض، واجب، سنت موقدہ اور سنت اختیاری۔ اس کے بعد دوسری طرف آ جاتی ہیں حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، یہ 3 ہیں نہ کرنے کے، اور مباح جو ہوتا ہے وہ چوتھا اس کے ساتھ ہم شامل کر لیں گے۔ تو جس طریقے سے کام کو کرنے کے بارے میں دلیل قطعی سے ثابت ہوتا ہے کوئی کام کہ یہ کام کرنا ضروری ہے، ایسے ہی بعض کاموں کا چھوڑنا بھی دلیل قطعی سے ثابت ہوتا ہے، شراب کا پینا۔ تو یہ جو یعنی شریعت کا وہ ممنوع حکم جس کے بارے میں منع کر دیا گیا ہے شریعت کے اندر، تو اور وہ دلیل قطعی سے ثابت ہو، اس کو حرام کہا جاتا ہے۔ اس کا حکم کیا ہے کہ نہ کرنا ضروری ہے، بچنا ضروری ہے اس سے، اور اگر اس کا انکار کیا جائے تو کفر کا۔ اور اس کے اگلی جو چیز ہے مکروہ تحریمی، وہاں فرض کے بعد واجب تھا، آسان ہو جائے گا، ابھی یہ 2-4 دفعہ ہم کہیں گے تو یہ ہینڈ آؤٹس میں نا وہ آپ کو بالکل آسان سی چیز، ضرورت بھی شاید محسوس نہ ہو اس کی زیادہ۔ تو حرام اور فرض یہ دونوں چیزیں آپ آپس کے اندر دوبارہ ان کا اگر کمپیریزن کر کے دیکھیں گے، فرض کام کرنا ضروری ہے، دلیل قطعی سے ثابت ہے، انکار سے کفر کا اندیشہ، اور حرام جو ہے وہ اس کا نہ کرنا ضروری ہے، دلیل قطعی سے ثابت ہے، اور انکار سے کافر ہو جاتا ہے۔ یہ 2 چیزیں اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور مکروہ تحریمی وہاں پر تھا واجب کہ دلیل ضمنی سے ثابت ہے کرنا اس کا، تو اس کا کرنا ضروری ہے، انکار سے کفر نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر مکروہ تحریمی ہے کہ نہ کرنا ضروری ہے، اس کا، اس کو چھوڑنا ضروری ہے، اور یعنی اور اگر اس کا انکار کر دیا تو پھر کفر نہیں ہوگا۔ اس کی مثال ہے جیسے ایک شخص جو ہے وہ کسی کے ساتھ کوئی سودا کر رہا ہے، کوئی معاملہ کر رہا ہے، تو دوسرا شخص جو بیچ کے اندر آ کر اپنی ٹانگ اڑا دے اور وہ چیز کو چھیننے کی اور اس کو اپنے طور پر خریدنے کی کوشش کرے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ ایسے ہی ایک شخص نے کسی جگہ پر پیغام نکاح بھیجا ہوا ہے، تو اب دوسرا شخص جو ہے اس کو پتہ بھی ہے، جان بوجھ کر وہاں پر اگر پیغام نکاح بھیجتا ہے کہ ان دونوں کی بات چلتی ہے کہ میں اس کو خراب کروں یا میں کروں وہاں پر، تو یہ مکروہ تحریمی ہمارے کیونکہ دلیل ضمنی سے ثابت ہے۔ تو اس کا یعنی نہ کرنا ضروری ہے،
اور انکار کی وجہ سے اس کا ایمان جو ہے وہ محفوظ ہوگا, اس کا مسئلہ نہیں ہوگا. اور تیسری چیز ہے مکروہ تنزیہی. اس کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ شریعت کو مطلوب تو ہے کہ اس کو نہ کیا جائے, شریعت تو یہی چاہتی ہے کہ اس کو نہ کیا جائے, لیکن اس کے مطالبے کا جو ترک کا مطالبہ ہے وہ بہت زیادہ سختی کے ساتھ اور بہت زیادہ تاکید کے ساتھ نہیں کیا گیا. مثال کے طور پر نماز سے قبل کی سنتیں ترک کرنا, یعنی جو سننے غیر موقدہ ہیں ان کا ترک کر دینا جو ہے وہ مکروہ تحریمی نہیں ہوگا, مکروہ تنزیہی ہوگا, ہلکے درجے کا مکروہ ہوگا. یہ بات کلیئر ہو گئی. وہاں پر تو سننے موقدہ ان کو کرنا ضروری ہے, کرنی چاہیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں, اس پر عمل ہونا چاہیے, لیکن اگر ان کو چھوڑتا ہے تو وہ مکروہ تحریمی کے درجہ کے اندر نہیں جائے گا, اس کا ان کا چھوڑنا مکروہ تنزیہی ہوگا, اور اس مکروہ تنزیہی کی عادت بنا لینے کی وجہ سے وہ مکروہ تحریمی بھی ہو جاتا ہے. فقہا نے کہا کہ اگر کسی ایسی چیز کی عادت بنا لی جائے جو بے ادبی ہے, جو ایک یعنی مکروہ تنزیہی عمل جو ہے وہ حرمت کے قریب اور مکروہ تحریمی کے درجہ میں چلا جاتا ہے, اور اس کے اندر جب زیادہ تھوڑی سی اس کے اندر سختی آئے گی تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت والا معاملہ جیسے میں نے عرض کیا وہ بھی ہوگا. عصر کی نماز سے جی یہ سننے غیر موقع ہے, جیسے وہ جمعرات اور پیر کا روزہ ہے, ہمیشہ تب کر دی جائے, کوئی اندیشہ نہیں ہے. یہ ظہر کی نماز سے پہلے کی 4 سنتیں, فجر کی 2 سنتیں, عشاء کے بعد کی 2 سنتیں, یہ سننے موقع ہے. اچھا, 8ویں چیز ہے مباح, وہ کام جس کو شریعت نے جس کے کرنے اور نہ کرنے کا اختیار دے دیا, کرنا بھی جائز ہے اور نہ کرنا بھی جائز ہے. گھڑی کا استعمال کوئی شخص کرتا ہے تب بھی ٹھیک ہے, نہیں کرتا تب بھی ٹھیک. مباح جس کا کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہو. تو یہ کل 8 چیزیں ہو گئی. میرا خیال ہے کہ یہ باتیں ہو گئی ہوں گی, ایک دفعہ دوبارہ کہہ دیتے ہیں. جی مجھے مکروہ تحریمی کے حوالے سے پوچھنا, آپ نے بتایا ہے کہ اگر کسی صاحب کے اور دوسرے صاحب کے ساتھ معاملہ طے پا رہا ہو کاروبار کا, اور اس میں کوئی آدمی کود پڑے. جی 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 نارمل حالات میں اس طرح ہوتا ہے کہ ہم لوگ کاروبار کر رہے ہیں تو گاہک ایک ہی ہوتا ہے اکثر اوقات, اس کو بیچنے والے ایک سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں, اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی اس کو بیچ رہا ہے اور میں بھی اس کو بیچنا چاہتا ہوں. جی جی اس معاملے میں اس کو کس طرح اس کے ساتھ ریلیٹ کریں گے, جس طرح آپ نے بتایا نا. جی جی میں سمجھ گیا آپ کی بات, سمجھ گیا. اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں. جی جی جیسے بروکر ہوتے ہیں, جی میں نے کوئی چیز خریدی اور میں نے بروکر کو 10 بندوں کے پاس بھیج دیا. اب 10 کے 10 بندوں کو پتہ ہے کہ ندیم گاہک ہے, کیا جی مطلب ہے ان کا؟ جی ایسا بھی ہے, اس کو یوں بھی انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. جی یہ مکمل, یعنی اس نے 10 بندوں کے بعد بھیج دیا. میں نے کسی سے کہا, کسی بروکر کو, کسی ایجنٹ کو کہ مجھے فلانی چیز چاہیے, جیسے یان مارکیٹ کے حوالے سے مجھے یان چاہیے, تو میں نے ایک بروکر ہوتا ہے, ایجنٹ جس کو کہتے ہیں, وہ 5-6 بندوں کے پاس چلا جاتا ہے جن کے پاس وہ مال ہو. ظاہر ہے گاہک ایک ہے, خریدار ایک ہے, سیلر 5-6 ہیں, سارے 5-6 تو مل جائیں گے نا اس میں, 5 کے 5-6 مجھے آفر کر رہے ہوں گے. جی 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 یہ شاید یہ بات نہیں, ان کا نہیں, اصل میں اس میں یہ ہے, میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ یہ جو مطلب ہے کہ سودا وہ ہے کہ میچور ہونے کے قریب ہے, ان کی ڈیل جو ہے وہ چل رہی ہے. یہ جو ہے وہ تو جیسے آفر ہے, یہ آفر ہے, اس کے اندر وہ سودا نہیں ہو رہا کسی سے بھی, اور وہ خود بھی چاہ رہا ہوتا ہے اس کی صورت کے اندر کہا کہ مجھے مختلف جگہ سے ریٹس ملے, میں خود اس کو چیک کر سکوں کہ کہاں سے مجھے جو ہے نا وہ زیادہ پروفٹ یا مجھے میرے لیے زیادہ جو کنوینئنٹ ہے میں اس کو زیادہ اویل کر سکوں. تو یہ تو صرف آفرز کے حد تک سمجھا جائے گا, اس کو وہ نہیں سمجھا جائے گا. ہاں 2 آدمیوں کا سودا ہو رہا ہے اور وہ تکمیل کے قریب ہے, میچور ہو جانے کے قریب ہے کہ یہ ہو جائے گا ان کا, وہاں پر وہ اس کو ڈسٹرب کرنا چاہ رہا ہے, وہاں پر بھی برا ہے. کاروبار کی اصطلاح میں اسے کوٹیشن کہتے ہیں, کوٹیشن دینا. جی 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 میں یہ تھوڑا سا اور طرف تھے بات کو کہہ رہے ہیں, کوٹیشن کی طرف سے میں اس کو دوبارہ الیبوریٹ کرتا ہوں. جی جی جو جس طرح آپ بات کریں تو اس میں تو یوں ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کی مثال دینا چاہیں تو نارملی یوں کہا جا سکتا ہے کہ 2 بندوں کا کسی زمین کے ٹکڑے پر معاملہ طے ہو رہا ہے, انہوں نے کوئی ٹوکن بیانہ کیا ہے یا کوئی آپس میں بات ہو رہی ہے, بیچ میں کوئی بندہ آگے کہ جی میں اس سے زیادہ پیسے دیتا ہوں. اس میں تو ہمیں واضح طور پہ پتہ لگ رہا ہے کہ ان کی آپس میں بات ہو رہی تھی, اس بندے نے آگے اس کے اندر قدم رکھا یا اس نے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی کہ یہ میری طرف کو معاہدہ ہو جائے. لیکن بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جس طرح ندیم صاحب نے تو بروکر کی بات کی ہے, سمپل ہم اگر میں ڈائریکٹلی کوئی کاروبار کر رہا ہوں تو ایک گاہک ہے جو بندے سے چیز لے رہا ہے, اس کو ایک ہی اے پروڈکٹ کا ایک چیز کوٹ کی گئی ہے اور مجھے پتا ہے کہ اس کو 100 روپے کوٹ کی گئی ہے اور اس کو پسند بھی ہے یہ, لیکن اس کی کاسٹ میری 90 کی ہے, اس کی بھی 90 کی ہے, میں 95 اس کو آفر کر دیتا ہوں.
وہ 100 پہ بھی راضی تھا لیکن میں اس کو جا کے کہتا ہوں کہ آپ مجھ سے 95 میں لے سکتے ہیں. اس کو کیسے الیبوریٹ کریں گے؟ کیونکہ یہ ہم نارمل پریکٹس میں سارے کرتے ہیں. نہیں وہاں پر ان کا آپس میں وہ طے نہیں ہوا تھا کہ یعنی لے لیا اس نے یا لینا چاہتا ہے. فرق کرنے پہلے سے چل رہا ہے, ایک بندہ 100 روپے میں ایک چیز خرید رہا ہے, اب ایک دوسرا بندہ جا کے اپنا وہ کاروبار چلانے کے لیے اس کہتا ہے میں کم ریٹ آفر کرتا ہوں. اس میں وہ بتایا وہ قانون کے بعد والی بات نہیں ہے, کیونکہ وہ پہلا جو سودا وہ لے رہا ہے, پہلے سے جو اس کا معاملہ ہو رہا ہے وہ تو ہو چکا نا, اس سے تو ختم ہو گیا. اب یہ سمجھتا ہے کہ وہاں سے 100 روپے کے حساب سے یہ چیز خرید رہا ہے, میں اس کو 95 میں بھی دے سکتا ہوں, تو یہ اس کو آفر کر سکتا ہے. اس کے لیے کوئی گراہک نہیں ہے. تو رکھا ہے کہ آج اس طرح آپ ہماری وہ کلیئر ہو گئی ہوگی. طلاق کس زمرے میں آتی ہے؟ کون سی چیز؟ طلاق, میاں بیوی کی جو طلاق ہوتی ہے جی 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 وہ مکروہ کس؟ جی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ یعنی بعض حلال چیزیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے, تو وہ بلا وجہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ مکروہ تحریمی ہی ہے, لیکن اگر کہیں پر کوئی ایسی آفت آن پڑی ہے تو اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا, تو اس میں شاید مکروہ تحریمی بھی نہیں رہے گی, جہاں پر وہ آپس میں جدا ہو رہی ہیں, ان کا دونوں کے لیے بھلائی کی بات ہے. اپنے اصلی تو پیغام نکاح وہ آ جائے اس میں کوئی ڈسٹربنس کریٹ ہوتی ہے. نہیں اس میں بھی یہی والی بات ہے, پیغام نکاح میں بھی یہی والی بات ہے کہ جب وہ پتہ ہے کہ آپس میں بات ان کی چل رہی ہے, وہ آپس کے اندر وہ آگے بات کو بڑھا رہے ہیں, اس کے اندر وہ انٹرفیئر کر رہا ہے, اس کے وہ تو ممنوع ہے. مین بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے, پھر آپ کہہ رہے ہیں پتہ ہے کہ وہ فلاں بچے اور بچی کے آپس میں ہو رہا ہے, صرف جی اس کے ہٹنے کے بعد, ہاں اس کے ہٹنے کے بعد تو اجازت ہے. جی مباح کی کوئی مثال؟ مباح کی مثال میں نے عرض کی کہ گھڑی کا استعمال کرنا, پنکھا لگانا, اے سی لگانا, یہ ساری کی ساری چیزیں مباح ہیں. سواری کی مختلف قسمیں ہیں, وہ کوئی بھی قسم استعمال کی جا سکتی ہے, سواری کی مباح ہے, جتنی بھی پروڈکٹ آسائش میں نہیں آ جاتی تو مباح ہے استعمال کرے, نہ تو فرض ہے, نہ واجب ہے, نہ سنت ہے. مباح کہتے ہیں اس کو جس کو کر لینا بھی جائز ہے, نہ کرنا بھی جائز ہے, یعنی آپ کو آپشن ہے کہ آپ اس کا استعمال کر لیں یا استعمال نہ کریں. لیکن اس کے دوسرے کانسیکوینسز بھی دیکھنے ضروری ہوں نا, مطلب ایک چیز کو استعمال کرنے سے شو آف ہو رہی ہو, اسراف اور تبذیر میں آ جائے گا. اگر وہ چیز آ گئی تو پھر اس میں دوسرا حکم ہوتا ہے. اب وہ دوسری آ جائیں گے, ہماری مباح کی وضاحت ہو چکی ہے, باقی وہ دوسرے احکام کیا ہوں گے اس حوالے سے, اس کی نیت کیا ہوگی, وہ ضرورت سے کتنا زیادہ خرچ کرے. جی مباح نیوٹرل ہو گیا, کوئی ہاں نیوٹرل ہو گیا, وہ کیا بھی جا سکتا ہے. ڈیفائن کرنے کی کیا ضرورت ہے, مطلب کاؤنٹلیس چیزیں جن کے کرنا یا جنرل جو کام ہے زندگی کے کریں, کوئی مسئلہ نہیں, نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں, اس کو کیٹیگرائز کیوں؟ ہاں اس کو کیٹیگرائز کرنے کا یہی فائدہ ہوا نا کہ جب ہم بتا دیں گے کہ بھئی یہ کام کرنا مباح ہے, تو وہ اس بندے کو کنفیوژن نہیں ہوگی کہ میرا کرنا یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح. کچھ کام ایسے اس میں یعنی اور اس کا یہ دائرہ بہت بڑا آ جاتا ہے, اس کے اندر عبادات کا دائرہ, اور پھر اس کے بعد زیادہ وہ وسعت آ جاتی ہے اس کے. ٹھیک ہے, دوسرے فقہ نے اس کو کیوں مناسب نہیں سمجھا, اس کو ڈیفرینشیٹ کرنا. آپ کہہ رہے ہیں فقہ حنفی نے ڈیفائن کیے ہیں 8 کیٹیگریز, تو دوسرے فقہ نے آخر وہ بھی بڑے درجے کے لوگ تھے, انہوں نے کیوں ضروری نہیں سمجھا اس کو, اس کی وجہ سے آگے جا کے بے شمار اختلافات بھی ہو رہے ہیں. مطلب ان کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی امپورٹنس کیوں نہیں تھی کہ انہوں نے اس کے متبادل چیزیں استعمال کی ہیں. ہاں متبادل چیزیں استعمال کی ہیں, جیسے یہ کہ ہم نے کہا کہ فرض اور واجب ہے, انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ فرض ہی ہے, کرنا ضروری ہے سبھی کچھ. احکامات شریعت کا حکم ہے, بس اس کا کرنا ہے, جس کا حکم دے دیا شریعت نے کرنا ہے تو وہ کرنا ہے بس, یہ سمجھا انہوں نے. لیکن ان میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو کلیئر ہوتا ہے کہ ہاں یہ فرض دونوں ہیں, لیکن کس میں کفر ہوگا کس میں نہیں ہوگا وہ ان کو کلیئر. وہ ہاں ان کا کلیئر یہ بھی ہے, صرف کہنے میں نہیں ان کا فرق آیا, ورنہ یقیناً جب وہ یعنی باہر سے کوئی حکم ثابت ہوگا, اگر اس کا کوئی انکار کرے گا تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ یہ کفر نہیں ہوا. ٹرمینالوجی کا فرق ہے, مطلب اس میں جیسے سنت مقدہ و غیر مقدہ کو اللہ سے ڈفرینشیٹ نہیں کرتے, بلکہ کہتے ہیں کہ یہ بھی 4 رکعتیں ہیں, ان کو رکعت کہتے ہیں. رکعت کہتے ہیں, نوافل ہیں. ہاں نوافل نہیں کہتے, سنت مقدہ غیر مقدہ نہیں کہتے. اس میں جمعے کی جو اذان ہوتی ہے دوسری, اس کے بعد سنتے ہیں, ہم پڑھتے ہیں, تو اہل حدیث مسلک میں جب جمعہ پڑھنے جاتے ہیں بعض بار وہ خطبہ ہو رہا تھا تو سنتوں کا ٹائم نہیں وہ ملتا, تو پھر وہ کیا سنتے کب پڑھ سکتے ہیں؟ بعد میں پڑھ سکتے ہیں, بعد میں پڑھ سکتے ہیں, اجازت ہے بعد میں پڑھی جا سکتی ہے. داخلے کے بعد میں پوچھ لیجیے گا, استاد محترم آ چکے ہیں. ٹھیک ہے سر